لاہور پولیس کی 13 رکنی تفتیشی ٹیم جو ہے وہ آج گئی تھی عمران خان صاحب سے پولیگرافک ٹیسٹ لینے کے لیے، اور وہ گئی تھیں ٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے حوالوں سے تو عمران خان صاحب نے پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ان کی وکلا کی ٹیم نہیں ہوگی، ان کے وکلا نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ٹیسٹ جو ہے ایک مذاق ہے۔ انہوں نے تحریری طور پر بھی لکھ کر دے دیا کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے، اور اس 2 سال کے بعد ان کے خلاف ایک نئی پلاننگ کر کے یہ آئے ہیں لوگ، اور اس لیے ان ٹیسٹوں کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ ٹیم پہنچی تھی، اور بھاری بھرکم ٹیم پنجاب پولیس کی، یہ ساری کی ساری لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم ہے، یہ جاتی ہے، اور خاص طور پہ لیکن آج بھی عمران خان صاحب نے پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروایا۔ اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور گئے ہیں جی ملاقات کے لیے، اور ان کو آج ان کے ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اور انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ابھی ان کا نقطہ نظر آئے گا، کیونکہ کل خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو پوری کی پوری تنظیم ہے، پوری کی پوری پارٹی ہے، تمام دھڑے جو ہیں وہ سب کے سب خیبر پختونخوا ہاؤس میں علیمہ خان صاحبہ نے اکٹھے کیے تھے، اور ان کی موجودگی میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کو اس وقت اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور کل ایک بہت بڑا ایونٹ بھی ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ ریڈ زون میں، تو اس کے بارے میں بھی ایک نئی تیاری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں خاص طور پہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ تیار رہے، اور جو صورتحال ہے نئی جدوجہد کے لیے انہوں نے کہا کہ تیار ہے۔ ملاقات کے بارے میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ان سے ملاقات کسی کی نہیں ہوئی۔ آج پیغام آ گیا ان کا، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا کہ کیس لگا ہوا تھا، 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، لیکن ہمیں سماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب کو بھی بتایا گیا لیکن ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، اور عمران خان صاحب کو اگلی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک عام قیدی کی سہولتیں دینا بھی میسر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں مانے، اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے دوبارہ سے ان پر سختیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ان سے اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں ایک قیدی کی سہولت بھی انہیں نہیں دی جا رہی۔ ان کا ایئر کولر، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایئر کولر جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور ان کو ایک عام پنکھے پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد گرمی جتنی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد اور پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں کتابیں نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی ان سے بچوں سے بات کروائی گئی ہے ابھی تک، اور انہیں بالکل تنہا کیا جا رہا ہے، اور ججز کے احکامات نہیں مانے جا رہے، اور جمہوریت رول آف لا اور اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رول آف لا اور اخلاقیات دفن کر دی گئی ہیں، اور سب سے بڑے ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اور الیکشن کمشنر کی مدت پوری ہو چکی ہے لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی تک نئے الیکشن کمشنر کو تعینات ہو جانا چاہیے، اور الیکشن کمشنر کی تعیناتی چونکہ اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہو رہی، اور یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، اور پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا دوبارہ وہ خبردار کیا کہ مودی کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گا، اور بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے اگر بھارت ہے تو اس کا مطلب مودی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ مودی نے کہا وہ پاکستان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے، عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی ملنے نہیں آیا، اور پارٹی کے اندر سے بھی اگر کوئی مذاکرات کی بات کرے تو ہم نہیں مانیں گے، اور یہ خبریں صرف توجہ ہٹانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں، اور بیرسٹر گوہر کے نے جو کل فیلڈ مارشل کی تقرری پر مبارکباد دی تھی، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ان کی ذاتی رائے ہے، ہماری جو پارٹی رائے ہے وہ یہی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ وہی ہے جو کہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب دینے پر جو بیان دیا وہ ان کی ذاتی حیثیت ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ جو دیا گیا ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ درست نہیں ہے، اور یہ عہدہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی،
اور جیسے کہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر گوہر کی جو رائے ہے وہ عمران خان کی رائے تصور نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان نے کل واضح کر دیا تھا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، بہتر ہوتا آرمی چیف خود کو بادشاہ کا خطاب دے دیتے۔ تو یہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج 9 مئی کے مقدمات جو تھے ان کو بھی آگے بڑھایا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک پولیس کانسٹیبل کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے عدالت میں، اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے تقریباً ملتوی کر دی گئی ہے، اور 5-7 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اگلے ہفتے تک ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا آپ کو آگے بڑھاتے ہیں خبروں کو، اور سچویشن لے کے جاتے ہیں جناب۔ آج ایک تقریب ہوئی لاہور میں، اور مریم نواز صاحبہ وہ بہت زیادہ آج غصے میں نظر آئیں، اور واقعتاً جب وہ غصے میں ہوتی ہیں یا فرسٹریٹ ہوتی ہیں، ڈپریس ہوتی ہیں، تو ان کے چہرے پر جو غصہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور آج ان کی گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں کہ وہ کیا کہتی رہیں اور انہوں نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے آج بھی نریندر مودی کا نام نہیں لیا، اور انکل مودی کی مذمت نہیں کی، بھارتی جارحیت کی مذمت نہیں کی، اور بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کچھ اور ہی بیان کرتی رہی ہیں۔ اور وہ ایک حیرت انگیز تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ تنقید کرتی بھارتی جارحیت پہ، انہوں نے 9 مئی کو، یعنی کہ 9 مئی کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا، اور جس کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور میں تو کہوں گا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کے سیاسی کارکنان کے خلاف، پاکستان کے میڈیا کے خلاف، پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جس طریقے سے 9 مئی کو استعمال کیا گیا، اور پھر ایک پاکستان میں جعلی نظام قائم کیا گیا، اس پہ آج جو ہے مریم صاحبہ اس 9 مئی کو آج پھر چھڑک رہی تھیں، اور انہوں نے آج یہ حیرت انگیز طور پہ یہ کہا کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے، یہ جو 6-7 مئی کو بھارت نے حملہ کیا ہے ہم پہ، اور ہماری ایئر بیسز پہ حملہ کیا، بھاولپور حملہ کیا، اور مرید کے پہ حملہ کیا، اور انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا، ہماری ساورنٹی کو چیلنج کیا، اور ہم پہ ڈرون پھینکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا کام تو 9 مئی ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اور 9 مئی کو بڑا دہشت گرد کہہ دیا جی۔ نریندر مودی، انہوں نے کہا کہ انکل مودی تو نے کچھ بھی نہیں کیا، انکل مودی تو ہمارے انکل ہیں، اور ان پہ آپ بالکل ان کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ آپ کریں بےخکنی کریں پاکستان تحریک انصاف کی۔ میں یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ ذرا سنیے کہ وہ کہتی کیا ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ایک بات کی، وہ خیر بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا سنیے کہ 6 اور 7 مئی کے حوالے سے سنیے۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا، دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دی۔ آپ ذرا اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے آپ نے فیس ایکسپریشنز دیکھتے ہیں اور باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، بہت ڈپریس ہیں، اور اتنی زیادہ ڈپریس ہیں کہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے ان سے، کیونکہ ان کی طبیعت صاف کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب اور فوج کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان میں کیا چل رہا ہے، اس کو رکھیں ایک سائڈ پہ، لیکن ان کے درمیان اور جی ایچ کیو کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور ان کے درمیان اور فوج کے درمیان کیا چل رہا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے اس وقت بہت زیادہ، کیونکہ یہ بے نقاب ہوں گے تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کی قدر و منزلت بڑھے گی ہماری فوجی قیادت کی نظر میں، کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں، عمران خان نے جیل میں بھی بیٹھ کے نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے جیل میں انہوں نے جیل میں بیٹھ کے نہیں کیا، اور جن لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے انکلوڈنگ اس، انکلوڈنگ می، ہم نے بھی اتنی دیدہ دلیری
نہیں دیکھا, سوچ بھی نہیں سکتے. ہم پہ 20 مقدمات ہیں مجھ پہ, لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان 20 مقدمات کو بنیاد بنا کر میں اپنے اوپر جو ظلم ہوا اس کو بنیاد بنا کر میں بھارت کی تعریف شروع کر دوں, میں نریندر مودی کی تعریف شروع کر دوں, میں کہوں نریندر مودی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں یہ کہوں کہ بھارت نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی لعنت اور کوئی ہو نہیں سکتی, اس سے بڑی لعنت کوئی اور ہو نہیں سکتی. ذرا سنیے, یہ کہہ رہی ہیں کہ 9 مئی تو کچھ بھی نہیں ہے, 6 اور 7 مئی تو کچھ بھی نہیں ہے, بھارت نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اور انہوں نے بھارت کا جو حملہ کچھ بھی نہیں ہے. سنیے ذرا کیا کہتی ہیں. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو, کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دی. ٹھیک ہے جی, یہ زہر اگل رہی. 9 مئی 9 مئی اور 9 مئی. لگتا یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر ان کی ساری سیاست جو ہے وہ 9 مئی کے اندر غرق ہونی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ.